السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو آر واچنگ RMI 45۔ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اساتذہ کے لیے خوشخبری، تبادلوں پر سے پابندی ختم۔ اساتذہ کے لیے اچھی خبر، تبادلوں پر سے پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اساتذہ تبادلوں کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کے تبادلوں پر سے پابندی ختم کر دی۔ 1 مئی سے 10 مئی تک اساتذہ درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ درخواستیں گھر بیٹھے آن لائن موبائل سے بھی جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ جمع ہونے والی درخواستوں کی تصدیق 17 مئی تک مکمل کی جائے گی، جبکہ اساتذہ کے تبادلوں کے آرڈر 20 مئی تک جاری کیے جائیں گے۔ دوسری جانب اساتذہ نے اپلیکیشن اپ ڈیٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے اساتذہ کا کہنا ہے کہ جنرل کیٹیگری میں بھی اساتذہ کو تبادلوں کے لیے درخواستیں دینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ سحری کے دوران لسی یا چائے کافی کا استعمال کیسا ہے؟ سحری اور افطاری کے دوران پھلوں اور سبزیوں کا استعمال نہ صرف صحت کے لیے مفید ہے بلکہ یہ جسم کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے۔ دہی میں بڑی مقدار میں پروٹین شامل ہوتا ہے، جس کے استعمال سے دیر بھوک بھی نہیں لگتی اور جسم میں پانی کی مقدار بھی محفوظ رہتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سحری اور افطاری کا بھی خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق سحری کے دوران کم نمک، مرچ مسالے والی، ٹھنڈی تاثیر والی غذاؤں سمیت غذائیت سے بھرپور دہی یا دہی سے بنی لسی کا استعمال کرنا چاہیے۔ دہی میں بڑی مقدار میں پروٹین شامل ہوتا ہے، جس کے استعمال سے دیر بھوک بھی نہیں لگتی اور جسم میں پانی کی مقدار بھی محفوظ رہتی ہے۔ اکثر اوقات گھروں میں سحری کے دوران میٹھی غذاؤں اور چائے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چائے یا کافی میں کافین کی مقدار موجود ہوتی ہے، جس کے استعمال سے جسم سے پانی کی مقدار جلد خارج ہو جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ بھوک اور پیاس سے بچنا چاہتے ہیں تو سحری اور افطار کے بعد چائے اور کافی کے استعمال کے بجائے دہی، دودھ سے بنی لسی اور سادہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ چائے اور کافی کا شمار ان مشروبات میں ہوتا ہے جو جسم سے پانی کی مقدار کو جلد ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ افطار کا دسترخوان سجاتے وقت کولڈ ڈرنکس یا میٹھے سوڈا مشروبات کے بجائے سادہ پانی اور لیمو پانی کا استعمال کرنا صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دوسری جانب پھلوں اور سبزیوں کا استعمال نہ صرف صحت کے لیے مفید ہے بلکہ یہ جسم کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے۔ کچھ پھلوں اور سبزیوں میں پانی کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے، جیسے کہ پالک، گاجر، لوکی، توری اور پودینہ۔ رمضان میں خود کو پیاس سے بچانے کے لیے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دینا مفید ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔